وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، یعنی کل میں گزشتہ بتایا تھا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے نوح علیہ السلام آئے بعد میں ادریس آئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس آئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تک جتنے بھی لوگ ہیں کان الناس امۃ واحدہ، تمام کے تمام لوگ ایک تھے. اب ان کے کوئی غلط چیز، شرک یا ایسی کوئی چیز ان میں نہیں تھی. ان کے باپ حضرت آدم تھے اور اللہ تعالیٰ ان کا رب تھا. یہ سلسلہ تقریباً 1000 سال تک چلتا رہا. 1000 سال تک یعنی کوئی شرک یا کوئی ایسی غلط چیز نہیں تھی. سب کے سب لوگ ایک ہی تھے، اللہ کو مانتے تھے، اپنے پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے. تو اس لیے اس سے پہلے جو پیغمبر مثلا حضرت ادریس علیہ السلام اور آئے، وہ صرف لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دینا، بس یہ کام ان کا ہوا کرتا تھا. جب دنیا میں شرک پھیلا، برائیاں آ گئیں، لوگوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا، بتوں کو خدا بنا لیا، اللہ کے علاوہ بے شمار بتوں کی وہ عبادت کرنے لگے. تو یہاں پر اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام کے بارے میں پہلے پیغمبر ہیں، جیسا کہ مسلم شریف میں شفاعت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی بہت لمبی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر یا نوح انت اول الرسل الی الارض، جس پر یعنی لوگ قیامت میں وہاں میدان میں ٹھہرے رہیں گے، تقریباً 1000 سال تک ایسے ہی رہیں گے. سورج سر پر رہے گا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو اب کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو لوگ آپس میں سوچیں گے چلو بھائی ذرا جا کر ہم پیغمبروں کے پاس سفارش کریں گے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے، ہمارا جو بھی حساب ہے لے لے، اور جن کو جہاں پر بھیجنا ہے بھیج دیا جائے. اب یہ سوچ کر ایک ایک پیغمبر کے پاس آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو تمام لوگ کہیں گے یا نوح انت اول الرسل الی الارض، اے نوح تم زمین میں سب سے پہلے رسول ہیں. یہاں پہ ان کو پہلا رسول بتایا. مطلب یہ ہے شرک شروع ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا. اور یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس کو نئی چیز دے کر بھیجی گئی، اور رسول کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھی بھیج دیا اور اس کو شریعت بھی وہاں پر ان کو دی گئی. اب حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے بڑی تفصیلات کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں،
قصص النبیین وغیرہ کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن اکثر واقعات ایسے ہیں جس میں شک ہے، صحیح چیزیں نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر وہ ساری چیزوں میں ہمارے کو جانے کی ضرورت ہے جن چیزوں کو اللہ نے بتایا ہے، جن چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، بس ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ وہ بڑے بڑے قصے، بڑی بڑی چیزیں جو ہیں، شک کی چیزوں میں جائیں کیوں؟ خواہ ہم اپنے ایمان کو کیوں ہم خراب کر لیں؟ تو اس لیے وہ ساری چیزیں چھوڑنے کے بعد جو صحیح چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 1020 پر 6 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت آدم کے انتقال کے بعد گویا 1020 پر 6 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ان کی عمر کے بارے میں بھی تقریباً ان کی عمر جو ہے 270 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ اب ان کے انتقال کے بعد میں بتایا نا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام میں 1000 سال 1000 سال تو گویا 1000 سال تک ماشاءاللہ تمام کے تمام لوگ ایک تھے، کوئی ان کے اندر برائی نہیں پائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب لوگوں میں برائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے کو شروع کیا۔ اب یہاں پر آپ آئیے، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا 40 پر 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہیں مختصر ذکر ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے قرآن میں جو بھی واقعات، مثلاً آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بار بار آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار آتا، اور اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بار بار یہ ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، بقرار ہوتی، دہرایا جاتا ہے، دیکھنے والوں کو ایسے سمجھ میں آتا، لیکن اللہ کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو گویا ایک ہی واقعے کو ریپیٹ کرے بولے تو پھر کمال کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں ذرا غور کیجئے گا، قرآن کسی بھی واقعے کو پیش کرتا بولے تو پوری تفصیل میں نہیں جاتا، پوری تفصیل کے اندر وہاں پہ نہیں جاتا، وہ باتیں پیش کرتا ہے جس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، لوگوں کے لیے کوئی فائدہ دینے والی ہے۔ اور یہ بار بار جو دہرایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نصیحت حاصل کریں۔ تو گویا نے کوئی بھی آپ دیکھیں گے، آپ مثلا پہلے پارے میں واقعہ ہے، دوسرے میں ہے، ایسا بار بار لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات وہاں پہ الگ رہے گی، کوئی نہ کوئی بات بتائیں، پہلے واقعے میں جو بات ہے وہ بات نہیں رہے گی اس کے بعد۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نصیحت کے لیے، لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے الگ الگ طریقے سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے میں نے بتایا کہ سب کے سب ایک تھے، کوئی برائی ان کے اندر نہیں تھی، مگر نوح علیہ السلام آنے کے بعد ہر جگہ، ان کے زمانے سے پہلے ہر جگہ خداؤں کا سلسلہ شروع ہوا، بتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور عام لوگوں کے اندر بناوٹی خدا زیادہ ہو گئے۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب ایک ہیں تو زیادہ پریشانی نہیں، اب الگ الگ اگر ہیں تو ان کو ایڈوائز کرنا، ان کو سمجھانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی نافرمانی کو ذرا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک سچے رسول کو بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور رسول جو بھی ہوتا ہے قوم کا سب سے بڑا ہوتا، قوم میں سب سے عزت والا ہوتا، قوم کے اندر سب سے زیادہ بااخلاق ہوتا، قوم کے اندر پوری قوم جانتی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ پورے مکے والے کہتے تھے کہ آپ سچے آدمی ہیں، آپ سچے آدمی ہیں، آپ امانت دار آدمی ہیں۔
کوئی بھی اور پورے پیغمبروں کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں کوئی کبھی نہیں بتایا. کوئی بھی نہیں بولا کہ آپ برے آدمی ہیں یا آپ کے اندر غلط باتیں ہیں. نہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھیجتا ہے جو انہی میں کا ہوتا ہے، اسی قوم کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہاں پلیان توپ کو سمجھانے والوں کے لیے پلیان توپ کے لوگ ہی رہیں گے. وہاں سے مون روڈ کے لوگ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے مثلا، آپ بولیں گے بھئی ہمارے پلیان توپ کے کچھ پرابلم ہیں، کچھ مسائل ہیں، آپ نہیں جانتے اسے، آپ کے مسائل الگ ہیں، آپ کی باتیں الگ ہیں. تو لوگ کیا کریں گے؟ بات نہیں سنیں گے، کٹ کریں گے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ انہی میں سے، اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا، اور ایسے آدمی کو نبی بناتا جسے پورے لوگ جانتے ہیں، جس کے اخلاق و عادات کے بارے میں جانتے ہیں. یہ سمجھیے کہ وہ پوری قوم کا سلیکٹڈ ہوتا، منتخب ہوتا، چنندہ وہاں پر ہوتا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کی طرف وہاں پہ بھیجا. اب یہاں پر اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت وغیرہ جو شروع ہو رہی ہے، ایک چیز آپ نوٹ کرتے جائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلی بات راہ حق کی طرف دعوت دی اور سچے مذہب کی رہنمائی انہوں نے کیا کہ دیکھو یہ جتنے بھی یہاں پہ مذاہب بنائے ہیں یہ سب غلط. اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ ہے کہ تم اللہ کو اللہ مانو، اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک مت بناؤ. نمبر 2، قوم کا انکار. اب یہاں پہ دیکھیے قوم انکار کر دی، ٹھیک ہے، یہ انکار الگ ہے، لیکن انکار کے ساتھ تحقیر کرنا، ریگریٹ کرنا، یہ بہت بری بات. انکار کر دیے، ٹھیک ہے بھائی انکار کر دیے، مگر کیا کرتے لوگ؟ اسے گراتے، اس کی تحقیر کرتے، اس کی بے عزتی کرتے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی حقارت کر سکتے، جتنا بول سکتے، کبھی کم نہیں کرے. آخری حد تک حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کیا گیا، ان کو بد اخلاقی کے لایا گیا، ان کی حقارت کی گئی، ان کے ساتھ مذاق وہاں پر کیا گیا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ قوم کے بڑے بڑے لوگ بھی برابر ساتھ دے رہے. عام لوگ دے رہے ہیں، عام لوگ اگر دے رہے ہیں یہ الگ بات، بڑے لوگ ہیں، سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی دشمنی میں کیا ہو گیا پورے. یعنی مطلب یہ کہ پورے کے پورے لوگ، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، ہر آدمی حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا. اچھا یہاں پر اب آئیے تیسری بات یہ ہے کہ جن کے پاس دولت کی برتری ہے، دولت جن کے پاس ہے، اب یہاں پر دیکھیے مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اور وہ بڑے قوم کے اندر وہ لوگ بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں. مگر یہ لوگ کہنے لگے کیا بھئی ایک تھرڈ کلاس آدمی، استغفر اللہ، ایک تھرڈ کلاس آدمی جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اچھے لوگ ہیں، کیا اچھے لوگ بھی نہیں ہیں، پورے غریب لوگ ہیں. تو مالدار کیا سمجھتا ہے؟ غریب جو ہوتا وہ انسان بھی نہیں ہوتا، وہ انسان بھی اسے نہیں سمجھتا، اور اسے حقیر سمجھنا، ریگریٹ کرنا، اس کے درجے کو نکال دینا، یہ مالداروں کی فطرت ہوتی ہے. اب وہ زمانے کے مالداروں کا بھی مزاج ایسا ہی تھا کہ ایک تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، گویا نوح علیہ السلام جو ہے ہمارے اندر سب سے زیادہ کمزور آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی زیادہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات، اس کی پیروی کرنے والے جتنے لوگ ہیں سب تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، استغفر اللہ. اور اللہ مدینے میں بھی، یعنی اللہ کے رسول کو بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ کے پاس، آپ کو اگر اللہ نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے اندر بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے دولت مند تھے. یہ مکے کے لوگوں کو یا طائف کے کسی سردار کو نبی بنایا جاتا، تم جیسے آدمی کو نبی بنایا گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی بنانا تمہاری مرضی نہیں ہے، نبی بنانا ہمارا کام، ہم جسے چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں. تم بولتے ہیں کہ مالدار، اور کیسا ہونا مالدار؟ وہ سونے کے کنگن پہن لے کے، وہ پہن لے کر پورا
گلے میں حرام مالا دال لے کے آنا، تو وہ گیا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم جسے نبی بناتے ہیں وہ آدمی بد اخلاق نہیں ہوتا، برے کیریکٹر نہیں ہوتے، اور قوم اس کو جانتی۔ ہو سکتا ہے تمہارے مقابلے میں وہ کمزور رہے گا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ مال کم ہوگا۔ تو یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات یہاں دیکھیے گا، تو اب یہاں نوح علیہ السلام پر بھی یہی اعتراض کیا گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قوم کے کمزور لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم لوگ ہائی کلاس کے لوگ ہیں، یہ کمزوروں کے ساتھ آ کے بیٹھیں۔ دعوتوں وغیرہ میں بھی کیا ہوتا، وی آئی پی کی سیٹ الگ ہوتی، معمولی لوگوں کی سیٹ الگ ہوتی، سب رہے پکتا وچ کھاتے وچ یہ کھاتے۔ ایک معمولی آدمی ایک وی آئی پی کے پاس بیٹھ گیا بولے تو ناک چڑھاتا، بھون چڑھاتا، آستین چڑھاتا، مگر کھانا نہیں چھوڑتا، کھانا نہیں چھوڑتا۔ یہ غلط بات۔ کبھی بھی یاد رکھو، کون کیا ہوتا بول نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے بعد۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا خبردار، جتنے لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو کسی کو نہیں ہٹانا، کسی کو دور نہیں کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ تمہارے جتنے تمہارے ماننے والے لوگ ہیں کسی کو نہیں ہٹانا۔ کبھی ذہن میں آتا کیا بھی یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو کیا کریں گے، ان کو ہٹا دیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرب کے بڑے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اندھے آدمی تھے، نابینا آدمی تھے، وہ آئے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ اندھے آدمی، ان کو ڈر تھا کہ میں اللہ کے نبی تک جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا۔ اچھا گیا تو اللہ کے نبی سے میری ملاقات ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت میں لگے ہوئے تھے، تو اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے۔ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کہاں ہے، کس سے بات کر رہے ہیں کیا۔ اب اس کے بعد بتایا علمنی بما علمک اللہ، اللہ تمہیں جو باتیں سکھایا مجھے بتائی۔ وہ بات بول رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں کہ آپ کو جو سکھایا گیا ہے مجھے بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ناگوار گزرا، کیونکہ ایک سے بات کر رہے ہیں، میں ایک سے بات کر رہا ہوں، بیچ میں آ کے اگر آپ وہ کریں گے تو کیا ہو رہا، ذرا طبیعت پہ ناگواری گزرتی۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے گا اللہ کے رسول ذرا ناپسند کرے کہ یہ آ کے بار بار یہ کر رہے، کیوں ناپسند کرے؟ یہ جو عرب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کے چلے جائیں گے، بات وہ لوگ نہیں سنیں گے۔ یہ نیت تھی کہ وہ لوگ سن لے، سمجھ جائیں۔ تو اب اس کے بعد دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فوری طور سے آیت اتارا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کیا جی ایک اندھا آدمی آیا بول کے تم اپنے منہ کو ٹیڑھا کرتے، منہ کو اپنے بڑھاتے۔ اب اس کے بعد دیکھیے انہیں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ آیا، اسے معلوم نہیں رستہ کہاں ہے، معلوم نہیں اللہ کے نبی کہاں ہیں، معلوم نہیں اللہ کے نبی سے میری ملاقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ وہ پریشان ہیں، اس کی رہنمائی آپ کو کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے پیچھے ہی اسے نظر انداز کرتے۔ اللہ کے رسول کو وارننگ دی گئی، بتا نبی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ فوری پکڑ لیتا۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے پاس قانون ہے، اللہ یہ بڑے چھوٹا وہ نہیں دیکھتا۔ نبی سے بھی دیکھیے اللہ کے رسول ان کے آ کے بار بار بولنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ذرا ناپسند ہوا، تو بولا کہ نہیں آپ نبی ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ ہو سکتا ہے آنے والا یہ بیٹھنے والوں سے بہتر ہو سکتا ہے۔ عبس وتولی سورہ عبس اللہ اتارا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات آپ دیکھیے گا تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہاں پہ کہا گیا، حضرت نوح کو کہتے یہ لوگوں کو ہٹاؤ تم یہاں سے، یہ لوگ ہٹیں گے ہم تمہارے سے بات کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں خبردار یہ لوگوں کو نہیں ہٹانا، اور کسی بات میں حقارت کسی کو نہیں کرنا۔ کبھی یاد رکھو آپ کے کپڑے وپڑے ہوں گے، اللہ دیا رہیں گا، بہت حالت رہیں گے، مگر کسی کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اللہ کے پاس کون کیسا ہے معلوم نہیں،
اللہ کے پاس کون کیسا ہے آپ کو معلوم، آپ نہیں جانتے، اور اس کا کیا مقام ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، دو بچیاں آپس میں کھیل رہے تھے، دو سہیلیاں آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بچی ایک پتھر اٹھا کر ماری، اتفاق سے وہ بچی دوسری بچی کے دانت پہ لگا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، دانت ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت دی، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بچی کے بھی دانت توڑیں گے، جب اس کے دانت توڑے ہیں اس کے بھی دانت توڑیں گے۔ فیصلہ ہو رہا ہے، کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کی بہن تھی، بڑے لاڑ کے ساتھ اپنی بہن کو نگرانی کرتے تھے، وہ آئے، ان کو معلوم ہوا ایسا معاملہ، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول کریں تمہاری بہن کے دانت توڑے جائیں گے۔ دیکھو دوستو، صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جا سکتے، قسم کھا کے بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تیری بہن کے دانت توڑے جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میری بہن کے دانت نہیں توڑے جا سکتے۔ صحابہ جو بیٹھے بولے کہ اللہ کے رسول آپ بول رہے ہیں توڑیں گے، اور یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، آپ اجازت دیے ہم اس کی گردن کو اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی، کبھی یاد رکھو کوئی فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا، بے خوفی کے کام نہیں کرنا، جوش میں آ کر بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا، وہ کون ہے معلوم ہے؟ وہ جنگ بدر میں شریک ہوا ہے، اور بدر والوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیے ہیں، تو انہیں بہت بڑے درجے والا آدمی ہے، اور وہ حالانکہ معمولی ہے، پھٹے پرانے کپڑے انہوں پہن کر آئے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں اتری، کیا اتری؟ اگر غلطی سے کسی کے دانت توڑے، غلطی سے کسی کے دانت توڑے تو بدلے میں دانت نہیں توڑنا۔ اب کیا کریں گے؟ بڑے آدمیاں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، بھائی اس کا علاج کرا ڈالو، اسے کچھ تو بھی پیسے دے ڈالو، اسے کچھ تو بھی، بہرحال جماعت کے لوگ کیا کریں گے؟ کچھ تو بھی فیصلہ کریں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں دیکھنے میں پھٹیچر معلوم ہوتے ہیں، دیکھنے میں پراگندہ، بال ادھر ادھر ان کے منتشر ہوتے ہیں، کپڑے ان کے معمولی میلے ہوتے ہیں، اگر کسی معاملے میں اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں اللہ ان کی عزت باقی رکھتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کو ہی بتایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ان کو نہیں ہٹا سکتا، اگر میں ہٹاؤں گا تو اللہ کا عذاب مجھے آئے گا۔ اب اس کے بعد چھٹی بات یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کا ایک پیغمبر، مجھے غیب نہیں معلوم، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، صرف میں اللہ کا پیغمبر۔ ایک بات یہاں پہ دیکھو، نبی غیب نہیں جانتا۔ اچھا سنو بھائی، ہم لوگ کیا سمجھتے؟ آج بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، غلط بات۔ نبی غیب نہیں جانتا، نبی وہی جانتا ہے جو اللہ بتاتا، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے واقعات آئے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو وہ جو واقعات آئے وہ نہیں آتے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام یہاں پہ بتا رہے ہیں، ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے۔ دیکھو اللہ کے پاس تم سمجھ رہے ہیں کسی کے پاس مال رہا، دولت رہی تو وہ عزت والا ہے، نہیں، اللہ کے پاس ایمان ہے اور عمل ہے۔ ایمان اور عمل اگر رہے گا اللہ کے پاس، وہ آدمی کی وہاں پہ عزت ہے۔ اچھا چلیے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اب کوشش دیکھیے، ہر طریقے سے سورہ نوح 29ویں پارے میں آپ پڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی پوری، میں لوگوں کے پاس اکیلے میں گیا، جماعت کے ساتھ گیا، پبلک میں گیا، ہر جگہ بازاروں میں گیا، لوگوں کو سمجھاتا رہا، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں پہ تکلیف دینے کا جتنے طریقے ہیں وہ طریقے اختیار کیے۔ اور اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا، نوح علیہ السلام 950 سال تک
صرف دین کا کام کرے. اللہ اکبر. لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال صرف کس کی دعوت دیے بھائی؟ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت. سمجھ نہیں آ رہا؟ ہمیں ایک وقت دو وقت بھی نہیں بولتے، بولے تو بھی بیدار ہو جاتے، انہیں سنتا نہیں. 950 سال. اللہ اکبر. اس کے بعد وہاں پہ ذرا غور کر کے دیکھیے، ہر تکلیف تکلیف تکلیف، آخری حد تک بیچارہ 950 سال تک کتنی تکلیف اٹھائے رہیں گے، کتنی تکلیف اٹھائے ہوں گے. دیکھیے چلیے. اور ایک چیز اس کے بعد یہ ہے، قوم کے 5 خدا تھے، اور یہ پہلے زمانے میں نیک لوگ تھے، بعد میں ان کے وہ کیے. شیطان ایسی کرتا، پہلے لوگوں کے خطر کیسے پیدا ہوتی. مثال طور پہ ایک فوٹو بناتے، فوٹو بنا کے رکھتے. آج کل تو فوٹو کا سلسلہ ہے نا، ہر وقت تو فوٹو رہتی. اس میں کیا ہوتا، وہ فوٹو کو دیکھ دیکھ کر اس کی عزت بڑھتی، اس سے زیادہ محبت بڑھتی. اس کے بعد ایسے تب یہ فوٹو بنا کر یہ لوگ رکھے تھے. تو شیطان کیا کیا، بڑے لوگ تو تھے، ان کے بعد بچوں کے پاس گیا، ارے تمہارے بابا یہ سب فوٹو بنا کے رکھے نا. بھائی کئی کو رکھے تھے؟ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ نہیں معلوم نہیں، ہمارے بابا وہ اسٹیچو بنائے، فوٹو بنائے رکھے. نہیں، تمہارے ابا ان کی عزت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے. اور کیا ہے، جب وہ سب کرتے تھے تو کیوں نہیں کرتے تم لوگ بھی رکوع کرو؟ تو اولاد بولے اچھی بات ہے، صحیح بات اسلام. اچھا اس کے بعد پھر چند دن کے بعد بولا کہ نہیں، اب جب رکوع کر رہے ہیں تو باقی کیا ہے، سجدہ کرنا ہے، سجدہ کر لو. تو وہاں پہ اب کیا ہوا، اب اچھی بات، پہلے کیا کرتے، چھوٹی فوٹو بناتے، اس کے بعد ذرا بڑا بناتے، اس کے بعد کیا کرتے، بڑے بڑے پیڑ لا کے گھروں کے اندر کیا کرتے، رکھتے. ایسے ہی شیطان داخل ہوتا اور حد سے زیادہ تعظیم اور احترام کے نام پر شرک کے دروازے کھولتے. اور یہ شرک کا بڑا چور دروازہ میرے بھائی، پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ بچانا. انسان شرک کے اندر مبتلا ہے. اور ایک بات یاد رکھے، پوری زمین کے برابر، پوری کائنات کے برابر، تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر آپ گناہ کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا، پورے تمہارے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کریں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، چاہے وہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، پیر ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، ان کو اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ جیسا کرتا ویسا کرنا سمجھنا، اللہ کے ایکول سمجھنا، اللہ تعالیٰ جیسا سب کو اختیار دیا ہے ان کو بھی اختیار دیا ہے سمجھنا، یہ ہے شرک. اللہ کی عزت کی جگہ دوسروں کی عزت. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دوسروں کی تعظیم ہمارے دل میں اگر آ گئی تو سمجھ جاؤ اللہ بچانا یہ شرک ہے. اگر کوئی آدمی غلطی کرا، معلوم نہیں تھا، اللہ سے زندگی میں معافی مانگ لیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر ڈالیں گے. لیکن اسی حالت میں اگر کوئی مر گیا میرے بھائی، اسی حالت میں کوئی مر گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا تو اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ معاف نہیں کرتا. یاد رکھ لو، پوری زمین کے برابر، کنکر کے برابر، پورے دنیا کے درختوں کے برابر، پوری کائنات کے برابر بھی اگر تم گناہ کرے، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو. اور توبۃ تہذیب ما کان قبلھا، آدمی توبہ، اللہ غلطی ہوگی معاف کر لے اللہ، تو توبہ کی وجہ سے پورے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. معاف کر دینا یہ خود بڑی بات ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا، پورے نیکیوں میں بدل دیتا. سبحان اللہ. اگر کوئی اسی حالت میں اگر مر گیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں اچھی بات دیکھیے، سوچیے، غور کیجیے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف نہیں کرے گا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور کریے، دیکھیے. حضرت نوح علیہ السلام سے بولے
اگر واقعی تم پیغمبر ہیں تو تم عذاب بولتے نا لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہے کہ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بموجدین، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ اگر چاہے تو لائے گا، اور اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو ذرا وہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ صاحب بتا رہا 950 سال، اللہ اکبر، 950 سال اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نوح وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، نوح جو آدمی تیرے اوپر ایمان لا لیے وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، وہ جو بھی کر رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے معمولی جماعت، زیادہ سے زیادہ 80 آدمی مسلمان ہوئے، لیکن اور بھی آپ تعجب کی بات سنیں گے، کشتی بنانے کے بعد جو مومن تھے ان کو لے جانے کا حکم ہوا تو کتنے آدمی تھے معلوم میرے بھائی؟ 40 آدمی تھے۔ 40 آدمی 950 سال کی محنت کا نتیجہ۔ تو ایک آدمی کے لیے کتنی محنت کرے؟ تقریباً 12-15 سال تک محنت کرتے ایک آدمی مسلمان، اس کی بھی حفاظت کرنا، انہیں بھی کہیں چلے گیا تو اس کے بعد ایک آدمی 950 سال میں اندازہ لگائیے کہ صرف کشتی میں آنے والوں میں لوگ مختلف باتیں بتائیں، لیکن 40 آدمی مرد عورت وغیرہ مل کر، تو یہاں پہ اب بتایا گیا کہ حضرت نوح سے کہا گیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کشتی بنانا شروع کرو۔ اب اس کے بعد حضرت نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر ایک بھی کافر کو نہ باقی مت رکھ اللہ۔ دیکھو میرے بھائی، نبی کبھی بددعا نہیں کرتا، جب بددعا کرتا ہے تو آخری حد، اور یہاں پہ بول رہے ہیں اللہ ایک کو بھی تم باقی رکھ، چاہوں گا اگر رکھیں گا تو سوائے برے لوگوں کے اور کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا، سوائے برائی کے اور کوئی بھی نہیں پھیلے گی۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہر آدمی جاتے جاتے انگلیاں کر ہو جاتا، ہر آدمی جاتے جاتے اب یہ کشتی کہاں جاتی ہے؟ پہاڑ کے اوپر جاتی، کیا ہے کیسا آتی؟ یہ بیل آ کے کھینچتے کیا؟ اس کے بعد اب ایک آتا ہوتا ہے کیا تمہاری عقل خراب ہو گئی کا؟ جتنے منہ اتنے باتیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، حضرت نوح علیہ السلام صرف اتنا کہتے تھے ٹھیک ہے مذاق کر رہے ہیں کر لو، ایک وقت آئے گا ہم تمہارے سے مذاق کریں گے، اب تم کر رہے ہیں کر لو۔ اب ایک آدمی بول رہا بولے تو ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتے، کوئی بھی آدمی اگر کر رہا ہے تو بولنے والے کتنے دنیا بولتے رہتے ہیں، کیا بولتے رہتے ہیں، کچھ بھی کیا بھی بول رہے ہیں، میں کوئی کام کر رہا ہوں کیا رہے آج کل عبداللہ صاحب بہت نکلے ہوئے باتاں کرتے ہیں، وہ کیا کی ذرا اس کو ڈھیلے ہو گئے معلوم۔ اب ایک آدمی ایک آدمی کی ایک بات، اور اسے سن کر برداشت کرنا، یہ دل ہونا۔ اور نبی جتنی تکلیف اٹھاتا ہم سن بھی نہیں سکتے وہ باتیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے، اور وہ کشتی کے بارے میں بڑے تفصیل، وہ کتنی لمبی تھی، وہ کیا تھی، کیا 3 درجے ان کی کشتی بنی، 3 درجے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا جتنے ایمان لائے ان کو لے لو۔ جانوروں میں ہر جانور کا جوڑا، وہاں پہ اب اس کو لینے کا حکم وہاں پہ دیا گیا۔ اچھی بات ہے، چلیے جب کشتی بن گئی، جب وہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا 3 قسم کا عذاب آیا میرے بھائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، پانی ابلنے لگا۔ دوسری بات آسمان سے بارش ہونے لگی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کشتی ہوائیں چلنے لگی، ہوائیں اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہواؤں کے اس پر وہ کشتی چل رہی ہوگی۔ اچھا تو چلیے کشتی کے اندر سب کو لایا، سب کو لا لیے، سب کو بٹھا دیے۔ اب ذرا عبرت کی بات یہ ہے
کہ سب سوار ہو رہے ہیں، تو بیٹا سامنے کھڑا، کنعان اس کا نام تھا۔ حضرت نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جا تو کشتی میں تو بیٹھ جاؤ۔ مطلب کیا؟ آ جا تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تو ایمان لا لے۔ ایمان نہیں لایا بیٹا، ایمان نہیں لایا، تو اب یہاں پہ ایمان نہیں لایا۔ تب نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اپنی مرضی سے کسی بے ایمان کو نہیں بٹھا سکتے۔ نہیں، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کوئی کافر وغیرہ ہے تو بھی نکاح وغیرہ جائز تھا۔ مکے میں بھی اللہ کے رسول آنے کے بعد مکے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک مسلمان ہے، کافر ہے، ابھی کوئی حکم نہیں آیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی کافرہ تھی، کافر تھی۔ شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی، بہت ساتھ دیتی تھی، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ کافروں کے ساتھ ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک بات ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، کافروں سے نکاح تھا، نکاح میں تھی، تب یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بدکار تھی۔ بدکار کا مطلب ہے کہ زانیہ تھی۔ ایک بات، نبی پاک ہوتا پاک کے لیے ایک ناپاک نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر پاک ہے تو اس کی بیوی بھی کون ہوگی؟ پاک رہے گی۔ پیغمبر اگر ناپاک رہے نعوذ باللہ تو اس کی بیوی بھی ناپاک ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے حضرت عائشہ پر ایک الزام لگا، ایک جنگ سے آ رہے تھے، اتفاق سے پیچھے ہو گئے، تو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار جو تھا ان پر الزام لگایا۔ دیکھیں حضرت عائشہ پیچھے تھی تو کیوں تھی؟ یہ سب برائیاں بہت جلدی پھیلتے اور اس میں اچھے لوگ بھی آ جاتے، غلط لوگ بھی آ جاتے۔ خیر یہاں پر اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول کے بات جب آئی تو اللہ کے نبی پریشان تھے۔ ایک بات یاد رکھو، اگر کسی کی بیوی پر الزام لگا تو شوہر کی جو حالت ہوتی ہے دنیا اس کو جان بھی نہیں سکتی، بتا بھی نہیں سکتی۔ اگر کسی بیٹی پر الزام لگا تو ماں باپ کی جو حالت ہوتی ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ پہ الزام لگا، ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان، ہر آدمی کو بلا کر عائشہ کے بارے میں پوچھتے، حضرت عائشہ کیسی، اس کے اخلاق کیا ہے؟ ہر آدمی بولتا کہ مائی عائشہ ہے، کوئی اماں کے بارے میں کوئی کچھ بولتا کیا؟ کوئی بھی ایک آدمی بھی گواہی نہیں دیا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا اتنی سیدھی سادی بھولی بھالی ہیں، وہ آٹا گونتے گونتے سو جاتی، آٹا گونتے گونتے سو جاتی، بکری آ کر پورا آٹا کھا کے چلے جاتی، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آٹا گونتے رہتے، گونتے گونتے نیند آ جاتی، بکری آ کر پورا آٹا کھا لے کر گئی بھی تو ان کو خبر نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ اتنا سیدھی سادی قسم کی وہ تھی۔ تو بہرحال دیکھیے میرے بھائی، دنیا میں مختلف لوگوں پر الزام لگا، حضرت مریم پر الزام لگا تو حضرت عیسیٰ گواہی دیے، حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں تفصیل بتایا، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، بات صرف اتنی ہے، آخری بات ماننا پڑے گا کہ میرا نبی پاک ہے، اس لیے عائشہ بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہو سکتی۔ اگر عائشہ ناپاک ہو تو وہ نبی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ بہرحال یہاں بھی دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، وہ بدکار نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی کافرہ تھی، وہ زمانے میں اجازت تھی۔ اچھا، تو اب اس کے بعد ایک بات یہاں پر اندازہ لگنے کی بات یہ ہے، ایک عبرت کی ایک بات میں بتا رہا ہوں، دیکھیے میں اس میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا، کشتی وغیرہ چلیے، بارش ہوئی اور کتنے دن بارش ہوئی معلوم میرے بھائی؟ پلین تو میں چند گھنٹے بارش ہوئی تو کیا ہوتا؟ ابھی 2-3 مہینے پہلے دیکھے تھے نا، فجر کی نماز میں پانی نہیں ہے، فجر کے بعد پانی آ گیا
تو گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر پورے نالے بن گئے، پورا یہاں سے وہاں تک 4 فٹ 4.5 فٹ پانی. اللہ اکبر. کیا کرتا آدمی؟ اور پہلے کیا ہوتا، ذرا ذرا پانی آیا تو لوگ احتیاط کر لیتے، کیا بھی کر لیتے. اچانک آنا شروع کر گیا. اب کدھر جائیں گے بیچارے، کہاں رہیں گے، کیا کریں گے، اور بڑی تکلیف اٹھائے. تو ایسا ہی نوح علیہ السلام کے اس میں آیا. 5 مہینے بارش ہوئی میرے بھائی، 150 دن تک، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، بیچ میں بھی پانی. اور وہ کشتی چڑھ رہی، پہاڑوں میں چڑھ رہی ہے. اب مذاق کرنے والے کیسا چلتی، کیا چلتی. دیکھو اللہ چلانا چاہتا تو اسے پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تبارک تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں چلتی تھی، ہوائیں مختصر. آپ یہ تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور ہوا لے جاتی. کتنا، 1 مہینے کا راستہ تھوڑی دیر میں، جیسا پلین طے کرتا نا، 1 مہینے کا راستہ تھوڑی. صبح میں ایک جگہ جاتے، پورے وہ بستی کو دیکھ کر آتے، شام میں ایک جگہ جاتے. کتنا، وہ جو جگہ جاتے وہ 1 مہینے کا ڈسٹنس ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہوا دے ڈالا. اور وہاں پہ نہ پیٹرول کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کیا بھی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے راستے نکالتا. یہاں طوفان آیا، بیٹا سامنے، آنکھوں کے سامنے نہیں، بیوی آنکھوں کے سامنے چلے گئی. بیٹے کو بولے باپ ہے، محبت ہے، کتنا بھی رہنے دو. یا بنیر کب مانا، بیٹے آجا، بیٹے آجا، بیٹے سوار ہو جا بیٹے. دیکھو نبی اپنی طرف سے نہیں بٹھا سکتا. اس کے بعد بیٹا بولا ابا زندگی میں کتنے پانیاں پڑے، ہمیں پلیاں تک میں کتنے پانیاں دیکھے، اب آیا تو یہ ایسا ہی آ گیا، آئیں گا چلیں گا ٹھیک ہے. بولا بیٹے یہ وہ پانی نہیں ہے. اور بیٹے نے بتایا میں پہاڑ پر چلوں گا، یاسمونی من الماء، پانی سے مجھے یہ بچا لے گا. تو اب یہاں پہ بتایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی. دیکھو باپ اور بیٹا بات کر رہا ہے، اتنا بڑا پیغمبر اپنے بیٹے کو ایمان کے بغیر نہیں لا سکتا. اب ہمارے پاس ہے کہ ہمارے کو نو بچا لیں گے، انہوں بچا لیں گے، دامن پکڑ کو جائیں گے. ارے دامن کیا ہوا، سب لنگے رہیں گے، سب لنگے رہیں گے، کپڑے کسی کے پاس بھی نہیں. آپ دامن پکڑیں گے بول تو کہاں رہیں گا دامن، دامن ارے رہے تو نہ دامن نہیں چھے وہاں پہ. اب لوگ بول رہے انہوں بتاتے انہوں بتاتے، ارے انہیں بتانا ہوتا تو نوح علیہ السلام بچا لیتے تھے. 950 سال تک اللہ کے بندہ کام کیا، بیٹا بھی چلے گیا. بیٹا جب چلے گیا تو بہت افسوس ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا دنیا میں چلے گیا، ٹھیک ہے آخرت کے عذاب سے بچا لے. دنیا کیا بھی نہیں میرے بھائی، گزر جا رہی، آخرت کے عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 40 پر 6، 40 پر 3 وغیرہ کے اندر الٹیمیٹم دیتے ہوئے اللہ بتایا تیرا بیٹا نہیں ہے، لیسا من اہلک، نبی کا خاندان والا وہ ہوتا ہے جو نبی پر ایمان لائے. نبی پر ایمان نے لایا، بیٹا بھی ہوگا تو وہ بولا ہے کہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ایسی باتوں کے بارے میں جن کو تم نہیں جانتے سوال مت کرو. اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں ایڈوائز کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں بن جائیں گے. اللہ اکبر. 950 سال تک کام کرنے والے کو یہاں پہ بتایا. فوری حضرت نوح نے کہا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ میں معلوم ہے اپنا بیٹا سمجھ کے میں کیا. یعنی 950 سال تک کام کرنے والے کو کوئی وہ نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے. اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بڑی کوشش کرے باپ کو بچانے کی، نہیں بن سکے. جب قیامت میں وہاں پہ وہ ہوگا باپ کے لیے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ انی حرمت الجنت علی المشرک، میں مشرک کے لیے جنت حرام کر دیا، کافروں کے لیے جنت حرام کر دیا. حضرت ابراہیم کو جب وہ کیا گیا، ابراہیم نہیں کر سکے، نوح علیہ السلام نہیں کر سکے، اور بھی پیغمبروں کی مثال ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی ہماری مدد کرتا،
کوئی نہیں کرتا. ایک بات یہاں پہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے 3 مرتبہ دعا کرے، 3 مرتبہ دعا کرے، یعنی بدعا کرے. اور حضرت نوح علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، الحمدللہ دعا کرتے اس زبان سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے، بیٹے کے لیے آپ نے دعا نہیں کیا. ربی لا تذر من الکافرین دیارا، آپ نے فرمایا کافروں میں سے ایک کو بھی تو باقی مت رکھ. اس کے بعد بتایا دوسری مرتبہ رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا والمؤمنات، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، مسلمان مردوں کو معاف کر دے، مسلمان عورتوں کو معاف کر دے. اس میں بھی تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، گھر کے لوگوں کے لیے کوئی دعا نہیں. تیسری بات ہے کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اگر تو ظالموں کو چھوڑے گا تو سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں کریں گے. یہاں پہ سوال یہ ہو رہا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو مطلب یہ ہے، ایک بات یہ ہے نوح کو بیٹے کے بارے میں اندازہ نہیں تھا. نوح علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ بیٹا مومن ہے، مسلمان. دوسری بات یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کا وقت آیا تو وہ اپنی بدبختی پر باقی تھا. اگر وہ بدل جاتا، چینج ہو جاتا، کچھ بھی کر لیتا تو بچ جاتا. تیسری بات یہ ہے، کشتی میں سوار ہونے کا جب آیا تو باپ بیٹے میں بات چل رہی. بیٹا باپ کہہ رہا ہے کہ آجا بیٹے، اب آنے کے لیے ٹکٹ لینا ہے. کیا ٹکٹ لینا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اندر آئیں گے، اس کے بغیر نہیں آ سکتے. تب بیٹا وہاں پہ جمع ہوا. تو میرے بھائی یاد رکھو، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دیا ہے. آپ جو کریں گے آپ کو ملے گا، میں جو کروں گا میں وہاں پہ پاؤں گا. اس لیے باپ اتنے بڑے ہیں، ہمارے پیغمبر اتنے بڑے ہیں، بچا لیں گے، سفارش کر لیں گے. اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، نوح اپنے بیوی اور اپنے بچے کو نہیں بچا سکے، تو دنیا میں کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. اور ایک بات یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی حضرت نوح علیہ السلام کی حالت یہ کہ پوری قوم تباہ ہو گئی. اب ذرا دیکھنا یہ ہے اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق کیسا تھا. تو یہاں پہ پہلی بات یہ ہے، بہت بڑے عزت والے تھے، بہت بڑا مرتبہ تھا، اور ان کو آدم ثانی کہا گیا، دوسرے آدم. گویا ان سے نسل کا جو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان سے نسل چلا. دوسری بات یہاں ہے یہ کہ سب سے پہلے دنیا میں سمندر کا سفر کرنے والے حضرت نوح. کشتی بنائے، اب وہ کشتی گویا سمندر میں چلی، تو دنیا میں سب سے پہلے گویا سمجھیے کہ سمندر کا سفر شروع کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے. اس کے بعد یہاں پر آئے تو جب دنیا میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے. ہمارے پیغمبر چونکہ آ گئے، آخری پیغمبر ہے، تو بڑے بڑے دین کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو تیار کرتا. اچھا، اب وہاں پر یہ بات ہے کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام جتنا سوال کر رہے تھے، قوم کے پاس کیا بھی جواب نہیں، صرف بدماشی تھی، صرف ضد تھی. کبھی بھی یاد رکھو، ضد آدمی کو کبھی کام نہیں آتی. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آپ نے جو کہا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پیغمبر بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. اور وہاں پہ بتایا گیا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ نہیں جانتے نا، سوال نہ تو کرو ورنہ آپ بھی نقصان اٹھانے والے وہاں پہ ہو جائیں گے. اب ایک بات یہ ہے، آخری چیز ہے، یہ طوفان جو آیا عام تھا یا خاص تھا؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جہاں تک تھی وہاں تک عذاب آیا، ایک بات.
دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، یہ عذاب جو ہے پورے اس میں اس وقت کی جتنی دنیا رہی ہوگی وہ پورے کے پورے عذاب کے اندر ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ بہرحال پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ جس کو رکھنا چاہتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، خیل یا نوح بسلامی منا و برکات علیک وعلی امم ممن معاک، اے نوح آرام کے ساتھ اترو، سلامتی کے ساتھ آ جاؤ، اور اب ہم تمہاری ایمان لانے والوں کی قدر ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو آیا، اس کے بعد جو ہے ایمان لانے والوں کے ذریعے سے پھر دنیا کا سلسلہ اللہ تعالیٰ چلاتا رہا۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، نا شکر کرنے والے چاہے وہ کتنی طاقت، اب آئندہ آئے گا کل قوم ہود یعنی قوم عاد کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے لم یخلق مثلہ فی البلاد، دنیا میں ایسی طاقتور قوم نہیں آئی۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی پوری محنتوں سے صرف 40 آدمی یا 80 آدمی، اب ذرا غور کر کے دیکھیے تو کتنے بدماش تھے رہیں گے لوگوں، کیا کیفیت ان کی تھی ہوں گی، اور ایک آدمی کے لیے کتنی محنت اللہ کے بندے کرے ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ کے پاس ہم اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایمان، دوسری بات یہ شرک کو چھوڑ ڈالو، توبہ کر لو۔ کون بھی کام نہیں کرتا، یہ دنیا میں کوئی مدد نہیں کرتا میرے بھائی، ایک چائے پلاؤ بول تو کوئی بھی نہیں پلاتا، تو وہاں کون مدد کریں گا؟ اتنے بڑے پیغمبر اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے باپ کو نہیں بچا سکے تو کون کس کو بچائے گا؟ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرک جیسی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کرے، اور ہر قسم کے گناہوں کے کاموں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اچانک آنے والی تمام مصیبتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ابھی آپ کا مدرسے کا اعلان ہوا ہے۔